فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت مختصر سی زندگی لے کر ہمیں بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت کم اور بہت چھوٹی سی زندگی، اور آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیش کی لازوال زندگی ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، کوئی کنارہ ہی نہیں۔ اب اس زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا جو ملنا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے اوپر موقوف ہے۔ اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر اگر ہم نے رب مانی زندگی گزاری، رب چاہی زندگی گزاری، تو جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی بات کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ اور اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے منمانی زندگی گزاری ہم نے، تو موت کے بعد کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اور جو انسان دنیا کے اندر رب چاہی زندگی کو گزارنا چاہے گا تو اسے اپنے من مانی زندگی کو قربان کرنا پڑے گا۔ من مانی قربان ہوگی تب جا کے رب چاہی ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جس نے دنیا کے اندر تھوڑے سے عرصے کے لیے رب کی چاہت والی زندگی گزاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزاری، تو بہت کم عرصہ ہے کہ اسے من مانی چھوڑنی پڑے گی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، موت کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ڈنکی کی چوٹ اعلان کر دیا ہے کہ موت کے بعد والی زندگی کے اندر اللہ اس کو جی کی چاہت والی زندگی گزارنے کا موقع اللہ دے دیں گے۔ اور وہ موقع کتنا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیش کا، کبھی بھی وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، آخرت کی کامیابی والی زندگی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات تو یقینی ہے کہ بھئی ہم سب کو مرنا ہے، اور اس پر ہر ایک کا اتفاق ہے کہ بھئی دنیا کے اندر جتنے بھی آئے اور جن کے بڑے بڑے دعوے بھی رہے، قرآن کریم کے اندر بھی پچھلی قوموں کا ذکر بیان کیا ہے، پچھلی امتوں کے تذکرے کیے ہیں، تو کیسی کیسی مضبوط قومیں تھی، لمبی لمبی زندگیاں والی قومیں تھی، لیکن اس میں سے نہ رہا ہے اور نہ کوئی رہے گا۔ جس طرح آج ہم پچھلوں کے تذکرے کرتے ہیں، چند عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد لوگ ہمارے تذکرے کریں گے کہ بھئی یہ تھے دنیا کے اندر، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، آج نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، مرنا یقینی ہے۔ آج دنیا کے اندر جو چیزیں ساری نظر آ رہی ہے وہ آج ساری دکھائی دے رہی ہے، ساری نظر آ رہی ہے، لیکن جب ملک الموت قبضہ کر لیں گے، روح کو پکڑ لیں گے، اس وقت یہ ساری چیزیں دکھنا بند ہو جائے گی، یہ دکھنا بند ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم کے ذریعے سے، احادیث نبویہ کے ذریعے سے جو باتیں ہمیں سمجھائی گئی ہے اور بتائی گئی ہے، وہ ساری کی ساری دکھنا شروع ہو جائے گی۔ اب انسان کے ہوش کھل جائیں گے اس وقت۔ اب جیسا انسان ہوگا ویسا،
اگر انسان نے دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی والی زندگی گزاری ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی زندگی گزاری ہوگی، ان کو راضی کرنے والی زندگی گزاری ہوگی، تو جب اس کی موت آ جائے گی تو لوگ تو رو رہے ہوں گے، رشتہ دار، لیکن وہ کہے گا کہ جلدی کرو مجھے، کیونکہ اسے سارا نظر آ گیا اب جو کامیابیاں قرآن کریم کے ذریعے سے بتائی گئی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے ذریعے سے جو کامیابیاں بتائی گئی تھی کہ دنیا کے اندر اللہ کے احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی زندگی گزاری، اور جو انسان اس طریقے سے ایمان اور اعمال صالحات کو لے کر دنیا سے جائے گا تو اس کے لیے موت کے بعد کی زندگی کے اندر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ موت سے نعمتیں ہی نعمتیں اس کے لیے شروع ہو جائے گی، بلکہ جس وقت سے حدیث پاک کے اندر ہے کہ نیک انسان کی جب روح لی جاتی ہے تو اس وقت 500 فرشتے استقبال کے لیے آتے ہیں، 500 فرشتے آتے ہیں، جنت سے گلدستے لاتے ہیں، خوشبوئیں لاتے ہیں اور بشارتیں سناتے ہیں جنت کی، اور تسلی دیتے ہیں کہ دنیا چھوٹنے کی فکر مت کر، آگے جہاں تجھے جانا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تنہا جاؤں گا، تنہا ہوں تو وہاں جاؤں گا، تو اس کا تجھے فکر اور غم ہے، تو یہ فکر اور غم کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر بہت ساری نعمتیں تیار کر رکھی، فرشتے اسے تسلی دیں گے، جنت کی خوشبوئیں لے کر آئیں گے، تو انسان اس وقت خوش ہوگا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، تو جس کی وجہ سے رشتہ دار تو رو رہے ہوں گے لیکن وہ یہ کہے گا کہ بھئی جلدی کرو، مجھے جلدی لے چلو یہاں سے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اور جس نے دنیا کے اندر زندگی ایمان اور اعمال صالحات والی نہ گزاری بلکہ من مانی والی زندگی گزاری، دیکھا کہ دنیا میں تو کچھ نظر آتا نہیں ہے، فرشتے بھی نظر نہیں آتے، کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے وہ بھی نظر نہیں آتے، ہم بھی بہتوں کی قبر کھودنے کے لیے قبرستان میں گئے ہیں تو قبریں گودی ہے، بہتوں کو دفن کیا ہے، اچھے بھی دفن ہوئے ہوں گے، برے بھی دفن ہوئے ہوں گے، تو ہم نے کسی قبر کے اندر نعمتیں نہیں دیکھی اور کسی میں عذاب نہیں دیکھے۔ اللہ نے دنیا میں تو یہ سارا چھپا کر رکھا ہے کہ دنیا میں اگر دکھ جاوے تو کسی کو کچھ کہنے کی، سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے، پھر تو مؤذن اور منادی کو اذان دینے کی بھی ضرورت نہ پڑے، خود ہی سے انسان دوڑ کے مسجد میں آ جاوے اگر اللہ دنیا میں دکھا دے تو، لیکن اللہ پاک دنیا میں نہیں دکھائیں گے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ ہمیں جو مطلوب ہے وہ ایمان بالغیب مطلوب ہے، کہ ہماری باتوں کو نہ دیکھتے ہوئے مانو اور قبول کرو۔ ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس کے اندر جو احکامات اتارے ہیں مانو اسے، کیسے کرنا ہے، تو ہم نے تمام انبیاء کے سردار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خالی کہہ کر نہیں بلکہ عملی طور پر کر کر کے ایک ایک عمل ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے، تو اس پر چلنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس فکر کو لے کر کریں گے کہ بھئی ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، پھر آگے کی کامیابی کی منزلیں اس کے لیے کھلتی چلی جائے گی، کھلتی چلی جائے گی۔ اگر دنیا کے اندر منمانی زندگی گزاری، انسان دنیا میں جیسی بھی زندگی گزارنا چاہے گزار سکتا ہے اور گزار رہے ہیں، دنیا میں گرفت نہیں ہونے والی۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی دعویٰ تھا اس کا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پکڑ کرتے تو پکڑ لیتے اسے، دعویٰ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وقت کے نبی آئے تو نبی اپنی امتوں نے اپنے وقت کی نبیوں کو ستایا ہے، انہوں نے مخالفتیں کی ہے، لیکن فوراً اللہ نے پکڑ نہیں کر لی، ڈیل دی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسی طرح دنیا میں جیسے چاہے ہم زندگی گزار سکتے ہیں،
آدمی نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کر کے گزارتا ہے تو اس کا بھی دن کٹ جاتا ہے. ایک انسان نماز نہیں پڑھتا, اس کا بھی دن کٹ جاتا ہے. کٹ جائے گا دنیا میں تو زندگی پوری ہو جائے گی, لیکن مسئلہ جو شروع ہوگا وہ موت سے ہوگا. کہ بھئی موت آ گئی, اب آخرت دکھنا شروع ہو گئی. اب گنہگاروں کے بھی مناظر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے. کہیں گے گنہگار اللہ سے کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا, کہ اللہ یہ تو دیکھ کے حیران ہو جائے گا آدمی, اب کیا کروں میں. اللہ سے کہے گا کہ اللہ واپس بھیجے دنیا میں. دنیا میں تو میں بہت ساری باتیں سنتا تھا, لیکن انسنی کر دی تھی میں نے, ہم نہیں مانی تھی میں نے. دنیا میں تو میں نے تیرے حکموں کی کوئی پرواہ نہ کی, اور نہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کوئی پرواہ کی. بس اپنی دل کی چاہت کو میں نے پورا کیا اور اپنی من مانی میں نے کی, اور اس طرح کر کے آیا ہوں. لیکن اے اللہ اب تو مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں, تیرا ولی اور نیک بندہ بن کر کے آ جاؤں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آج تک کوئی آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا. بہت سارے نافرمان گئے جنہوں نے ایسے ایسے دعوے کیے, نبیوں کو ستانے والے دنیا سے گئے, وہ بھی کتنے چیختے پکارتے ہوں گے, لیکن واپس آنے کا موقع اللہ پاک کسی کو نہیں دیتے. ہو گیا, ہم نے ایک زندگی دے دی تھی, اور زندگی دے کے خالی تم کو بھیج نہیں دیا تھا, بلکہ مستقل میں نے میرے معصوم بندوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. آسمان سے صحیفے اور کتابیں اتاری, اور مستقل طور پر انبیاؤں نے تکلیفیں برداشت کی, اور پھر عمل کو کیا ہے اور عمل کو دوسروں تک پہنچایا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں, پھر انسان چاہے کچھ بھی کر لے, لیکن دوبارہ آنے کا موقع نہیں ہوگا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں, یہ دنیا کی زندگی ہے, بس یہ کرنے کی زندگی ہے, کہ جو کرے گا اس کے بھی دن گزر جائیں گے, نہیں کرے گا اس کے بھی دن گزر جائیں گے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, ہماری ایک ذمہ داری ہے. قرآن کریم کے اندر ہمیں ایک ذمہ داری دی اللہ پاک کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ, کہ خود بھی پابند بنے نماز کے. ہم اللہ کا حکم ہے کہ بھئی نماز کی پابندی خود بھی کرو, اور اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کراؤ, کیونکہ ان کے بارے میں اللہ پاک کل قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے کہ دنیا کے کام کاج لیے ان سے, اپنی خدمت لی, تو ان کو دین کے اعتبار سے کیا پہنچایا تم نے, کیا دیا ان کو, کیا دین دیا ان کو. ایک ذمہ داری ہے ہماری. دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ معمولی آگ نہیں ہے, ہاں, اور جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. جہنم کا ایندھن کون ہوگا؟ کہ انسان اور پتھر ہوں گے. ایسی سخت آگ ہوگی, پگھلا دینے والی آگ ہوگی, لیکن وہاں موت نہیں آئے گی. انسان موت موت پکارے گا, موت نہیں آئے گی. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں, اللہ کی طرف سے ایک مستقل ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس ذمہ داری کو ہمیں نبھانا ہے, کہ ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں, کہ بھئی ہماری زندگی کے اندر 5 وقت کی نماز کا اہتمام. خالی ہفتے میں ایک نماز پڑھ لی اور کافی ہو گیا, نہ کافی ہے. اللہ پاک نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض فرمائی ہے, اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. خدا کی جتنے بھی احکامات ہیں, احکامات پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے, چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے. احکامات کے خلاف چلنے میں ہماری ناکامی ہے, چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. میں واقعہ بتاؤں, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ بنی اسرائیل کو سمجھایا. بنی اسرائیل ایمان کے اندر داخل ہو گئے, تب بنی اسرائیل نے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی یہ فرعون ہمیں ایسے ہی پریشان کرتا ہی رہتا تھا,
اور اس کی طرف سے ہم تکلیف دیے جاتے تھے. اے موسیٰ آپ تشریف لائے, ہم ایمان لے آئے, پھر بھی ہم پر یہ حالات ہی حالات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہمیں تو خدا کے احکام کو پورا کرنا ہے. اللہ پاک کے احکام پورا کرنے میں ہی اللہ پاک نے ہماری کامیابی چھپا کر رکھی ہے, چاہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے یا نہ آئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو راتوں رات یہاں سے لے کر چلو مدین کی طرف. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے, چلو اب, کہ راتوں رات چلنا ہے, یہاں سے انتظار بھی نہیں. تو راتوں رات چلے وہاں سے. جب چلے صبح ہوئی تو فرعون اور فرعونی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سارے کے سارے نکل بھاگے ہیں یہاں سے. کیا کرنا چاہیے؟ نہیں کہ پکڑ لینا چاہیے, کہ وہ تو بہت تھوڑے ہیں اور ہم بہت زیادہ ہیں, وہ کمزور ہیں, ہم طاقتور ہیں, تو ہم ان کو پکڑ لیں گے. تو انہوں نے پیچھا کیا. اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے جو تھے دریا کے کنارے تک پہنچ گئے. وہ بھی پیچھے ان کی تلاش میں نکلے ہوئے, تو وہ بھی پیچھا کرتے ہوئے آئے. جب ان بنی اسرائیل نے, کیونکہ سالہ سال سے ان پر یہ ظلم و تشدد کر رہا تھا, طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا, تو جس کی وجہ سے انہوں نے جب فرعون کے لشکر کو دیکھا تو ایک دم چیخ نکل گئی ان کی, کیا آگے تو جا سکتے نہیں, دریا ہے, اور ٹھہر سکتے نہیں, پیچھے مڑ سکتے نہیں, اگر واپس جائیں گے تو فرعون اور اس کا ظالم لشکر ہے, تو ہم تو دونوں طرف سے پھنس گئے. چیخ نکل گئی, انا لمدرکون, کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی, میں میری مرضی سے تم کو لے کر نہیں آیا, میں اپنی مرضی سے تم کو لے کر نہیں آیا, میں خدا کے حکم سے لے کر آیا. اور خدا کا حکم جو ہوتا ہے چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن انسان کی کامیابی کے لیے ہوتا ہے. ذرا تسلی تو ہوئی, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ظالم لشکر پیچھے ہو, آگے دریا ہو, اندر کی کیفیت ہو, بات مان لی لیکن اندر یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فوراً دوسرا حکم دیا, وہ بھی ظاہر کے خلاف. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ انضرب بعصاک البحر, کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ ماریے. ظاہر کے خلاف حکم ہے یہ بھی. ظاہری بات ہے کہ بھئی لاٹھی دریا پر مارنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اگر اللہ کا حکم یہ ہوتا کہ موسیٰ لاٹھی کو فرعون کے سر پہ مار دے تو فائدے والا حکم, ہمیں سمجھ میں آنے والا حکم تھا. لیکن سمجھ کے خلاف خدا نے حکم دیا. ایک طرف دیکھیں بنی اسرائیل کے حالات کیسے ہیں, چیخ نکل رہی ہے ان کی, کیونکہ وہ لشکر آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت ہیں, ہم مضبوط ہیں, اور یہ تھوڑے ہیں, کمزور ہیں, اب بھی پکڑ لیں گے ان کو. اور سالہ سال سے ان ظالموں کے ظلم سہتے ہوئے آئے تھے. اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے لاٹھی کو دریا پہ مارا. بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 راستے سمندر کے اندر کاٹ دیے, پانی ٹھہر گیا, اور ایک وہ جو جمع تھا ایک پہاڑوں کے مانند کالطود العظیم, جیسے بڑے بڑے ٹیلے ہو, اس طریقے سے اللہ پاک نے پانی کو روک دیا اور جما دیا, راستے کھول دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ بھئی اللہ کا حکم جو ہے وہ ہماری آبادی کے لیے اور کامیابی کے لیے ہوتا ہے. اب کہاں سمجھ میں آ رہا تھا ان کو؟ نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی. اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے دوسرا حکم دیا, وہ بھی ظاہر کے خلاف دیا, کہ لاٹھی کو دریا پر مارو. ماری اس پر.
اب اللہ نے جب راستے کر دیے تو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کہ کوئی شکل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ دریا میں راستے ہو جاوے، لیکن وہ ذات جس نے دنیا کو، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، سارے حیوانات کو، سارے درندوں پرندوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے اس کے اندر سے راستے کر دیے تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاوے اور وہ خدا کے احکام اور خدا کے دین کے پابند بن جاوے۔ اب جب بنی اسرائیل اندر اتر گئے، موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، اندر اتر گئے، چل رہے، چلے چلے چلے، اب یہ پکڑنے کے لیے آئے تھے کہ بھائی پکڑ رہے، لیکن اترے یا نہیں اترے، کیونکہ شک ہے، کیونکہ وہ تو تھوڑے ایمان والے تھے، وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، تو اس نے اپنے لشکر کو پہلے ڈالا کہ دیکھیں کہ وہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ لشکر ڈالا، لشکر چلنے لگا، تب جا کے فرعون اندر اترا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے دریا کے اس کنارے پر پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو پھر سے ملا دیا، فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ مدد خدا کی آئی، یہ کس پر آئی؟ یہ کامیابی ملی، یہ کس چیز پر ملی؟ بالکل ظاہر کے خلاف تھی۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ شیطان ایسا ہے کہ وہ نہیں آیا ہوگا دریا میں اور وہ نہیں مرا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ فرعون ڈوبا ہو، لشکر ڈوب گیا ہوگا لیکن فرعون نہیں ڈوبا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرما دیا قرآن پاک کے اندر کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، اس کی لاش کو باہر پھینکا دریا نے کہ دیکھا بنی اسرائیل نے، تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ واہ رے واہ خدا تیری قدرت، کہ جب تیرے حکم پر ظاہر کے خلاف چل رہے تھے، ہماری تو جان آ گئی تھی ہاتھ میں، لیکن تیری تابع داری کی ہے اور تیرے نبی کی بھی اطاعت ہم نے اور فرما برداری کی، تو نے ایسے ماحول کے اندر اسی جگہ پہ ہمیں اس طریقے پر کامیاب کیا جو ہماری سوچ سے اور ہمارے یعنی عقل سے بھی باہر۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج موت کی بات کی چیزیں بھی ہماری عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ دنیا کے اندر خدا کے دین کی فرما برداری اور پابندی جو ہے، اور پابندی پر آخرت کے اندر اللہ کی طرف سے جو ملنے والے انعامات ہیں، وہ کیسے ہمارے عقلوں کے اندر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے کہ آخری نبی، خدا کے محبوب ترین، اللہ کے محبوب ترین نبی تھے، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کی امت کے لیے قرآن کریم کے اندر پچھلی امتوں کے واقعات اسی لیے بیان کیے کہ میرے محبوب کی امت کو تسلی ہو جاوے، ان کو یقین آ جاوے، ان کا ایمان میں آنا ان کے لیے آسان ہو جاوے، ایمان اور اعمال صالحات پر جمنا ان کے لیے آسان ہو جاوے کہ آگے کیسی کیسی امتیں آئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی امت، کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو ایمان کی دعوت دے رہے، سمجھا رہے بھائی لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سوچا، مشورہ کیا، میٹنگیں کی انہوں نے، ایسی چیز ان سے مانگے کہ یہ کر نہ سکے، تاکہ اس نتیجے میں کہ ہم کامیاب ہو جاوے اور ہماری بات ان سے بڑھ جاوے اور بلند ہو جاوے۔ سوچا، سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ان سے یہ مانگ کرے ہم کہ آپ اس چٹان سے، پہاڑ سے، چٹان سے گابن اونٹنی نکال دو تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان سکتے ہیں۔ اب سوچے ہم کوئی مانگنے کی چیز ہے کہ بھئی پہاڑ میں سے بڑی چٹان سے گابن اونٹنی نکال دو، لیکن پھر بھی ایسا مانگا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ٹائٹ اور خطرناک چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے مانگی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری قوم یہ مانگ رہی ہے، اللہ پاک نے کہا کہ لاٹھی مار دو اس پر، تو وہ چٹان پھٹی، گابن اونٹنی آئی۔ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے،
अब ये ऊँटनी अल्लाह की ऊँटनी थी, डायरेक्ट भेजी हुई, तो इसको देखकर उनके ऊँट बिदकते थे। तो ये जिस चरागाह में जाती थी तो उनके ऊँट भाग जाते थे, ये जिस घाट पर जाती थी तो उनके ऊँट भागते थे। दौड़े दौड़े आए नूह सालेह अलैहिस्सलाम के पास, क्या साले अपनी ऊँटनी के लिए कुछ करो। तो जहां जाती है आपकी ऊँटनी आती है, वहां हमारे ऊँट भाग जाते हैं। चलो मैं तय करो क्या चाहते हो, भाई एक दिन आपकी ऊँटनी का, एक दिन हमारा, चलो ऐसा करो। लेकिन ये अल्लाह की ऊँटनी है, गलत नियत मत करना और कोई तकलीफ मत पहुंचाना, उसको कत्ल मत करना, वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा फौरन। लेकिन उन्होंने साजिश की कि नहीं, तरतीब तो यही कायम की कि भाई एक दिन ऊँटनी का और एक दिन उनका। तो उनके ऊँट चढ़ते थे चरागाह में और घाट पर उनके ऊँट पीते थे एक दिन ये सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पीती थी। लेकिन उन्होंने साजिश की और ऊँटनी को उन्होंने कत्ल कर दिया, फौरन अल्लाह का अज़ाब है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मांगा, बार बार मशवरे किए उन्होंने, मक्का वालों ने बार बार मशवरे किए हैं कि क्या मांगे, कैसा मांगे। वो जानते थे, वो अरब थे, शायर थे, जबरदस्त फसीह थे, वो जबान के। अच्छा शायर होता तो बैतुल्लाह पे लिखा जाता था, एक से एक अपने शायर लिख रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर लिख दिया। शायर आते रहे, सोचते रहे, एक शायर ने नीचे लिख दिया, हाँ इन्न हाजा कलाम लैसा लिल बशर, ये कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता, ऐसी बलागत और फसाहत को भरे हुए कलाम। तो ऐसे फसीह लोग थे, क्या नहीं समझ सकते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। ये इमराउल कैस जो है बहुत बड़ा शायर गुजरा है, एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं वो। तो 10 साल की उम्र हो गई, कोई शायर नहीं पढ़ा। तो उनके बाप के दिल में वसवसा पैदा हुआ, ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरा बेटा हो सकता है वो मेरी नस्ल, मेरे नस्ब का नहीं है। उसको शक होने लगा, उसका बेटा था, 10 साल उसके घर में रहा है, परवरिश पाई है, लेकिन वो सोच रहा है कि भाई आज तक एक शायर उसने नहीं पढ़ा, 10 साल हो गए हैं। बेटे को मालूम नहीं था कि मेरे बाप के दिल में क्या खिचड़ी पक रही है। तो बाप ने एक मरतबा बुलाया, 2 आदमियों को बुलाया और उसे कहा कि इसे हरम से बाहर ले जाकर कत्ल कर दो। वजह भी बतला दी, वजह यह है कि भाई मुझे शक हो गया है, 10 साल का हो गया, मेरा बेटा है, एक शायर आज तक उसने नहीं पढ़ा। ले गए हरम से बाहर दूर पहाड़ों में और उसको कत्ल करने के करीब थे कि उस बेटे ने पूछा कि भाई मुझे क्यों लाए हो यहां पे, कहा कत्ल करने के लिए, क्यों कत्ल किया जा रहा है। कि भाई तुम्हारे बाप को शक हो गया है कि अगर मेरा बेटा होता तो शायर कुछ न कुछ तो बोलता, पढ़ता। 10 साल का हो गया है, आज तक उसने एक शायर नहीं पढ़ा है। तो उस वक्त उसने जो शुरू किए हैं तो 100 शायर पढ़ दिए। कितने पढ़े? 100 शायर पढ़ दिए। यानी वो लोग मक्का वाले ऐसे माहिर थे अपनी जबान के और अरबी के, ऐसे फसीह थे, तो क्या वो नहीं समझ सकते थे कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या मतलब है उसका। सारा सब कुछ समझते थे, लेकिन बात क्या थी, अपनी मर्जी और एक अल्लाह की मर्जी, कि भाई ये पढ़ने में सारी अपनी मर्जी कुर्बान कर देनी पड़ेगी और हमें चलना पड़ेगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी पर। इसलिए इतने फसीह बलीग होने के बावजूद कबूल नहीं किया। उन्होंने भी बहुत सारी मीटिंगें की और सोच समझ के उन्होंने यानी सोचा कि भाई दुनिया की तो कोई बात उनसे मांगनी नहीं है, चलो इनसे ये कहे कि चांद के 2 टुकड़े अगर आप कर दो तो हम आपको अल्लाह का नबी मान सकते हैं। तो इन्होंने क्या मांगा मक्का वालों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भाई अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दो तो हम आपको अल्लाह का नबी तस्लीम कर लेंगे।
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چاند کے ٹکڑے ہو گئے. اور ایسا نہیں کہ خالی مکہ والوں نے، دنیا والوں نے دیکھے، اور دنیا سے لوگ گئے وہاں پہ اور انہوں نے ایمان قبول کیا. وہاں والوں نے نہیں مانا تو وہاں والے محروم رہ گئے. دنیا کے کناروں سے جانے والے تو ان کو ایمان نصیب ہو گیا. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اصل تو یہ ہے کہ بھئی اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق تھوڑے سے عرصے کے لیے ہم اپنی زندگی کو بنا لیں گے اور اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر لیں گے. موت پر سے شروع ہو جائے گی آخرت کی زندگی کی کامیابیاں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی کامیابی جو کبھی ناکامی سے نہیں بدلے گی. اور اللہ اپنے ایسے مہمان خانے میں ایسا اعزاز اکرام فرمائیں گے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ دنیا میں تم نے اپنی مرضی کو قربان کیا تھا میری مرضی کے لیے، اب جاؤ اپنی مرضی کی جنت کے اندر جو چاہو زندگی گزار لو. تو بھئی ہم سب نیت کریں کہ ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی والی ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور اللہ پاک ایسی صحیح زندگی گزارنے والا ہمیں بنائے.